شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ میری طرف سے آپ سب لوگوں کو جمعہ مبارک۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی عمر شیئر کر رہے ہیں۔ عمر کہتے ہیں میں میاں والی کا رہنے والا ہوں۔ آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آج سے 11 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں کا ایک ڈیرہ بھی ہے اور کچھ زمینیں بھی ہیں، لیکن وہ آبادی سے ہٹ کر ہے۔ بالکل اس سے آگے پھر گاؤں کے دوسرے حصے شروع ہو جاتے ہیں، دوسرے گاؤں شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں پر اکثر میں جایا کرتا ہوں۔ میں جب سٹڈیز میں تھا تو روٹین کے ساتھ نہیں جاتا تھا، کبھی مہینے میں 1-2 دفعہ میرا چکر وہاں پر لگ جاتا تھا۔ پھر جب میرے پیپرز ہو گئے تو میں فری ہو گیا، تو وہ مجھے کہتے تھے کہ تم 1-2 دن کے بعد چلے جایا کرو ڈیرے پر، زمین پر جا کر ذرا چکر لگایا کرو۔ میری یہ روٹین بن گئی۔ میں گھر سے نکلتا تھا اور اپنی زمین کی طرف چل پڑتا تھا اپنے بائک پر۔ اکثر مجھے وہ راستہ بہت زیادہ پراسرار اور ویران سا لگتا تھا جو ہم لوگوں کے ڈیرے کی طرف جاتا تھا۔ بالکل وہ راستہ خالی ہوتا تھا، کوئی وہاں پر اتنا رش نہیں ہوتا تھا، کوئی ٹریفک نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اس سائڈ پر ایک ہم لوگوں کا ڈیرا تھا اور ایک اور ہم لوگوں کے علاقے کے لوگ تھے، ان کا ڈیرا تھا۔ ان لوگوں نے بھی نوکر وغیرہ رکھے ہوئے تھے، تو بہت کم ان کا بھی آنا جانا تھا۔ اس طرف بس اسی نے جانا ہوتا تھا جس کا کوئی کام وغیرہ ہوتا تھا، ادروائز اس طرف کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا میں نے روٹین بنا لی وہاں سے آنے جانے کی۔ مغرب تک میں وہاں سے واپس آ جایا کرتا تھا۔ میرے مزیرے بھی جو ہوتے تھے وہ بھی کام کاج وہاں سے کر کے ان کے ساتھ ہی میں نکل آتا تھا۔ ایک دفعہ جب یہ میری روٹین بن گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اسی روڈ پر ہوں، بالکل وہی کچا راستہ جو ہم لوگوں کے ڈیرے کی طرف جاتا ہے، میں وہاں پر جا رہا ہوتا ہوں، پیدل سفر کر رہا ہوتا ہوں۔ ایک دم سے مجھے اپنے پیچھے سے کسی کے بھاگنے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، جیسے بہت سے جانور آ رہے ہیں۔ میں پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہوں تو بہت زیادہ کالی بھینسیں ہوتی ہیں، جیسے 15-20 بھینسیں ہوتی ہیں، اور وہ بھاگتی ہوئی جیسے میری طرف آ رہی ہیں اور مجھ پر حملہ کرنا چاہتی ہیں۔ ان کی آنکھیں بہت زیادہ ریڈ ہیں۔ تو میں چیختا ہوا اپنے ڈیرے کی طرف بھاگتا ہوں، اور وہ ساری بھینسیں جو ہے وہ ہم لوگوں کے ڈیرے کے اوپر آ جاتی ہیں۔ وہی خوف کے مارے میری آنکھ کھل گئی۔ میں بہت زیادہ گھبرا گیا، ڈر گیا کہ پتہ نہیں مجھے یہ خواب کیوں آیا، اس خواب کا کیا مطلب ہے۔ اس ٹائم تو میں سوچتا رہا، پھر مجھے لگا کہ شاید میں ڈیلی وہاں پر جاتا ہوں تو وہاں پر ڈیرا ہے، وہاں پر ہم لوگوں نے جانور بھی رکھے ہوئے ہیں، تو اس لیے مجھے یہ خواب آتا ہے۔ میں اگلے دن چلا گیا تو واپسی پر میرے ایک دوست نے آنا تھا۔ اس کا گاؤں ہم لوگوں سے تھوڑا دور ہی تھا، تو میں نے اسے یہ بتایا کہ میں ڈیرے پر ہوں۔ اس نے مجھے کہا کہ میں ڈیرے پر ہی آ جاتا ہوں، پھر ہم لوگ مل کر تمہارے گھر کی طرف چلیں گے۔ ہم لوگوں کے جو مزیرے تھے کافی دیر میرے پاس بیٹھے رہے، وہ بھی اٹھ کر چلے گئے۔ اب میں وہاں پر بالکل اکیلا تھا۔ ایک دم سے مجھے وہ سارا منظر یاد آنے لگ گیا جیسے میں نے خواب دیکھا تھا، وہ بھینسیں دیکھی تھی، پھر وہ سارا راستہ مجھے بالکل ویسا ہی نظر آ رہا تھا۔ ابھی میں غور کر کے دیکھ ہی رہا تھا، میں ڈیرے کے بالکل باہر ہی چارپائیاں ہم لوگوں نے لگائی ہوتی تھی، حقہ وغیرہ بھی رکھا ہوتا تھا، تو میں وہاں پر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ تو میں ایک دم سے کیا دیکھتا ہوں، وہی کچا راستہ ہے، وہاں پر مجھے چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں۔ سرخ رنگ کی وہ آنکھیں تھیں، بالکل جو میرے خواب میں آنکھیں تھیں، لیکن وہ بھینسوں کی تھیں، یہ کوئی وجود نہیں تھا۔ مجھے چمکتی ہوئی جب 4-5 آنکھیں نظر آئیں تو میں تھوڑا سا ڈر گیا۔ مجھے لگا شاید میں بہت وہم کر رہا ہوں، رات والا خواب بار بار یاد کر رہا ہوں، تو مجھے اس لیے ایسا لگ رہا ہے۔ کافی دیر ہوگی، میرا دوست بھی نہیں آیا، تقریباً رات 9 بجے کا ٹائم ہو گیا۔ میں بالکل ویران سنسان علاقے میں تھا، دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں تھا۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کھیتوں کی طرف سے گیدڑوں کے بولنے کی آوازیں آنے لگ جاتی تھی، ڈراؤنی آوازیں آنے لگ جاتی تھی جانوروں کی۔ میں تھوڑا سا ڈر گیا، میں نے کہا کہ وہ آتا رہے گا، میں اب یہاں پر مزید نہیں رک سکتا، یہ جگہ بالکل ویران اور سنسان ہے، مجھے چلنا چاہیے۔ جیسے میں نے اپنا ڈیرا بند کیا، چارپائیاں اندر رکھی، بائک سٹارٹ کیا، اسی راستے پر جب میں آیا
جس راستے پر مجھے خواب میں بھینسیں نظر آئی تھیں اور آنکھیں نظر آئی تھیں، تھوڑا ہی ابھی آگے وہ کافی زیادہ لمبی سڑک تھی، کچی سڑک تھی جو آگے جا کے روڈ کو لگتی تھی۔ مجھے ایک دم سے ایسی آوازیں آنے لگی جیسے بہت سی عورتیں ہیں اور وہ گانا بجانا کر رہی ہیں، جیسے کوئی ڈھولک بج رہا ہے اور گانے گائے جا رہے ہیں۔ مجھے تعجب ہوا کہ یہاں پر تو دور دور تک کوئی آبادی نہیں ہے، تو یہاں پر یہ ناچ گانا اور یہ اس طرح کی آوازیں کیسے آ سکتی ہیں؟ یہ ڈھول بجنا یا جیسے گانے گا رہی ہیں، تالیاں بج رہی ہیں، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ جیسے جیسے میں بائک چلا رہا تھا وہ آواز بالکل قریب آتی جا رہی تھی۔ وہاں سے ایک یو ٹرن لیتے تھے، وہاں پر ایک بہت بڑا برگد کا درخت تھا، اس کے پاس سے وہ آوازیں آ رہی تھی، بالکل اس درخت کے پاس سے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی جب میں وہاں سے گزرنے لگا تو میں نے اپنا بائک روکا۔ دور مجھے ایسا لگا کہ جیسے روشنی ہے بہت زیادہ، جیسے کوئی شادی کا سماں ہوتا ہے، بالکل ویسا ہی منظر تھا۔ لوگوں کی آوازیں آ رہی تھیں، عورتوں کے گانے گانے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے باقاعدہ کوئی ٹینٹ لگے ہوئے ہیں اور جیسے جگہ سجی ہوئی ہے۔ میں نے سوچا کہ ذرا اتر کر دیکھتا ہوں یہ یہاں پر کون ہے جن کی شادی ہو رہی ہے، اس طرف کوئی آبادی ہے؟ میں تو روز یہاں پر آتا ہوں، مجھے تو سوائے جنگل کے ویرانوں کے مجھے تو یہاں پر کچھ نظر نہیں آتا، پھر یہ کیا ہے؟ میں اگنور کرنے کے بجائے میں نے بائک اس طرف ٹرن کر لیا۔ میں نے برگد کے درخت کو جیسے ہی کراس کیا، آگے گیا تو وہاں پر ایک شادی کا فنکشن ہو رہا تھا۔ بہت زیادہ وہاں پر رش تھا، عجیب و غریب وہ لوگ تھے، اتنے بڑے بڑے ان کے قد تھے، عجیب و غریب طرح کے انہوں نے لباس پہنے ہوئے تھے۔ اور وہاں پر میں نے عورتوں کو دیکھا، وہ عورتیں جو تھیں ایک چارپائی انہوں نے درمیان میں رکھی ہوئی تھی اور اس کی سائڈوں پر بیٹھ کر وہ گانے گا رہی تھیں، چہرے انہوں نے چھپائے ہوئے تھے۔ مجھے اس چیز کی بالکل سمجھ نہیں آئی کہ ان لوگوں نے چارپائی سینٹر میں رکھی ہوئی ہے، چارپائی کے اوپر جیسے کپڑا بچھایا ہوا تھا، پتہ نہیں اس کے اوپر کوئی تھا یا نہیں، اتنا غور میں نہیں کر سکا۔ تو وہ جو عورتیں تھیں 15-20 عورتیں تھیں، کالے لباس تھے ان کے، اور وہ گا رہی تھی، عجیب و غریب آوازیں نکال رہی تھی۔ تو جب میں ان کو دیکھنے لگا، وہ جو آدمی تھے، لوگ تھے، وہ تھوڑے دور اسی جگہ پر تھوڑے دور ٹینٹس تھے جہاں پر وہ باقی کے لوگ تھے، ہلا گلا ہو رہا تھا، عجیب و غریب ہی وہ منظر تھا۔ جب میں وہاں پر ان کے پاس جانے لگا، میں نے وہاں پر ان کو آواز بھی دی کہ آپ لوگ کون ہیں اور یہاں پر کس کی شادی ہو رہی ہے؟ وہ لوگ ایسے بیہیو کر رہے تھے جیسے ان کو میری آواز سنائی ہی نہیں دے رہی۔ جیسے ہی میں پیچھے پلٹا تو ایک دم سے میں نے اپنا بائک ٹرن کر لیا کہ پتہ نہیں کون ہے کون نہیں، صبح دیکھوں گا آ کے۔ تو ایک دم سے نا مجھے آواز آئی، میرا کسی نے نام لیا، عمر بات سنو، جیسے مجھے روکنے کی کوشش کی کسی نے۔ اب جب انہوں نے میرا نام لیا تو میں رک گیا، وہ آواز کسی عورت کی تھی۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عورت ہے، لڑکی ہے، بالکل وہ چلتی ہوئی انہی عورتوں میں سے میرے بائک کے پاس بالکل آ گئی۔ اس نے چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ آپ نے مجھے بلایا؟ اس نے کہا ہاں ہاں میں نے تمہیں بلایا ہے، تم آئے ہو، ہمارا یہاں پر شادی کا فنکشن ہو رہا ہے تو تم اٹینڈ کر کے جاؤ، ہمیں پتہ ہے تمہارا یہاں پر ڈیرا ہے، تم روز آتے ہو۔ میں نے اسے کہا کہ میں تو آپ لوگوں کو نہیں جانتا اور اس طرف تو کوئی آبادی ہی نہیں ہے، پھر یہاں پر کس کی شادی ہو رہی ہے؟ اس نے کہا کہ ہم لوگ یہاں پر آباد ہیں، ہمارے پورے خاندان یہاں پر رہتے ہیں، ہمارے گھر ہے، یہ برگد کا درخت ہمارا گھر ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی کہ برگد کا درخت ہمارا گھر ہے، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ کوئی اور مخلوق ہے۔ میں نے اس کی ایک نہیں سنی، میں نے اپنا بائک زور سے میں نے بائک سٹارٹ کیا، میرے سے بائک نہیں چل رہا تھا۔ جیسے میں نے بائک سٹارٹ کیا، چلایا، وہ تو ایسے لگے جیسے میرے پیچھے لگ گئی ہیں، اتنی ان کی ڈراؤنی آوازیں تھیں، جیسے وہ رو رہی ہیں، مجھے بلا رہی تھی، چیخیں مار رہی تھی۔ ایک دم سے وہ جو سارا شادی کا ماحول تھا وہ اتنا ڈراؤنا ہو گیا، وہاں پر چیخو پکار، اور جیسے وہ بالکل وہ رات والا سین مجھے یاد آ گیا، جیسے میرے پیچھے وہ بھینسیں لگی ہوئی تھی، ویسے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ عورتیں میرے پیچھے بھاگ رہی ہیں۔ پورے راستے تک مجھے محسوس ہوتا رہا کہ وہ ڈراؤنی آوازیں نکال کر میرے پیچھے بھاگتی رہی ہیں۔ میں نے اللہ اکبر کہا، آیت الکرسی پڑھی، میں نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ میں سارے مین روڈ پر میں نے بہت تیز بائک چلایا۔ جب میں گھر پہنچا میری حالت بہت خراب تھی، مجھے بہت سخت بخار ہو گیا۔
گھر والوں کو میں نے ساری بات بتائی۔ میری دادی اماں نے مجھے دم کیا۔ دادی اماں کا یہ کہنا تھا کہ تم پر غیر مرئی مخلوقات کا، جنات کا بہت بڑا وار ہوا ہے۔ جیسے کیسے کر کے وہ رات گزری۔ ساری رات میں نہیں سویا، مجھے ڈراؤنے خواب آتے رہے، ان کے چہرے میری آنکھوں کے آگے آتے رہے۔ پھر خواب میں مجھے ویسی بہن سے نظر آئی۔ صبح پھر ہم لوگوں کے علاقے میں ایک بزرگ تھے، بہت عبادت گزار تھے، دم کیا کرتے تھے۔ ان کے پاس میں گیا، انہیں ساری بات بتائی، خواب بتایا اپنا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جنات ہیں، وہ چڑیلے آفتے ہیں۔ انہوں نے رات کو خواب میں تمہیں اپنا ظاہر بھی کروایا کہ وہ اس راستے پر ہیں اور وہ تمہیں روز دیکھتی تھی۔ یہ جو شادی کا فنکشن، اور ان کی بھی باقاعدہ شادیاں ہوتی ہیں، فنکشن ہوتے ہیں، تم وہاں پر چلے گئے۔ تمہاری زندگی تھی جو تم وہاں سے، اللہ کا کرم ہوا جو تمہارے پاس بائک تھا اور تم وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے، ورنہ جیسے وہ چل کر تمہارے پاس آئی تھی انہوں نے تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑنا تھا، مار دینا تھا۔ کوشش یہی کرو کہ مغرب سے پہلے اندھیرا ہونے سے پہلے اپنے ڈیرے سے واپس آ جایا کرو۔ وہ راستے ویران اور سنسان ہے، وہاں پر ایک نہیں کافی زیادہ برگد کے درخت ہیں، بلکہ وہ علاقہ ہی ایسا جہاں پر ہے ہی برگد کے درخت۔ برگد کے درختوں کے اوپر بہت زیادہ جنات کے خاندان اور قبیلے آباد ہوتے ہیں۔ ان کے کوکاف سے، دور دور علاقوں سے ان جنات کے خاندان آتے ہیں جو وہاں پر رہتے ہیں۔ پھر میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ انہوں نے مجھے حفاظت کے لیے تعویذ بھی دیا اور یہ کہا کہ آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے نکلا کرو، باوضو رہا کرو۔ پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ میں مغرب سے پہلے واپس آ جاتا تھا۔ میرے دوست کا بائک خراب ہو گیا تھا، وہ مجھے ملنے نہیں آ سکا۔ 2 دن کے بعد وہ میرے گھر آیا تھا، میں نے اسے ساری بات بتائی۔ تو دوبارہ بھی میں ڈیرے پر جاتا ہوں، آج بھی جاتا ہوں، لیکن میں کبھی بھی شام تک وہاں پر رکتا نہیں ہوں۔ عصر کے فوراً بعد میں وہاں سے نکل آتا ہوں، چاہے مجھے جتنا بھی کام ہو۔ ابھی بھی کبھی کبھی جب میں وہاں سے گزرتا ہوں مجھے دور سے ایسا لگتا ہے مجھے کوئی آواز دیتا ہے۔ مجھے کبھی کسی کے کھانسنے کی آواز آتی ہے اس سائڈ سے، کبھی کسی کے ہنسنے کی آواز آتی ہے، لیکن میں ان پر غور نہیں کرتا، میں چپ چاپ وہاں سے نکل آتا ہوں۔ یہ میری کہانی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ عمر آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی فرحان اثر شیئر کر رہے ہیں UAE سے۔ فرحان کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ ممتاز صاحب کے ایک کزن کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بتاتے ہیں کہ کراچی صدر میں ایک جگہ ہے، لیکی سٹار پاسپورٹ آفس ہے، اس کے پاس انگریزوں کے دور کی بیرکس بنی ہوئی ہے جن میں گورنمنٹ آفیسز ہیں۔ انہی گورنمنٹ آفیسز میں جو ممتاز صاحب ہیں ان کے ایک کزن ہے جو ایز این گورنمنٹ امپلائی ہے، کافی زیادہ پنکچوئل ہے۔ جو ان کا آفس ٹائم ہے وہ صبح 7 بجے سے لے کر 3 بجے تک ہوتا ہے، ان کا آفس کھلا ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ کام کے پنکچوئل تھے۔ ایک دفعہ ان کا پینڈنگ میں کچھ کام تھا تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آج جلدی آفس چلا جاتا ہوں، تو پہلے میں اپنا جو پینڈنگ ورک ہے وہ کمپلیٹ کر لوں گا اور اس کے بعد اپنا روٹین ورک کر لوں گا۔ وہ کہتے ہیں میں آفس ٹائمنگ سے پہلے ہی آفس پہنچ گیا۔ جب میں آفس پہنچا تو میں نے جا کر دیکھا سارے آفس کی لائٹس آن تھیں، پنکھے چل رہے تھے۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ ہم لوگوں کا جو یہاں پر آفس بوائے ہے، جو پین ہے ہم لوگوں کا، وہ اتنا کیئر لیس ہے۔ ابھی یہ صبح صبح کوئی آیا بھی نہیں ہے اور سارے آفس کی لائٹس بھی چل رہی ہیں، پنکھے بھی چل رہے ہیں، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ کہتے ہیں جیسے میں اپنے آفس میں بیٹھا کہ میں کام شروع کرتا ہوں تو ایک دم سے مجھے ایسا وہاں پر فیل ہونے لگ گیا، ایسی فیلنگز آنے لگ گئی جیسے میرے علاوہ بھی وہاں پر بہت کراؤڈ ہے، بہت لوگ ہیں۔ جیسے آفس ٹائم میں ہم لوگ کام کرتے ہیں، ایک ماحول کریٹ ہوتا ہے لوگوں کے بولنے کا، چیئرز کو ادھر ادھر کرنے کا، پراپر جیسے آفس چل رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ آفس میں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے اور پھر یہ شور شرابہ کیسے ہے؟ تھوڑے سے گھبرا گئے، فوراً سے آفس سے اٹھے اور باہر آ گئے روڈ پر۔ تقریباً 7:15 بجے کے قریب وہ پین آیا اور آ کر یہ کہتا ہے کہ سر آپ یہاں پر اتنی جلدی صبح کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے اس آفس بوائے سے پوچھا کہ مجھے چھوڑو، تم مجھے یہ بات بتاؤ کہ تم آفس کی لائٹس اور پنکھے بند نہیں کرتے؟ سارے آفس کھلے ہوئے ہیں، لائٹس چل رہی ہے، پنکھے چل رہے ہیں، تو یہ سارا کیا سین ہے؟ میں تو اس لیے آیا ہوں کہ میرا کچھ پینڈنگ ورک تھا تو میں نے سوچا میں پہلے کر لوں۔ جس پر اس پین کا یہ کہنا تھا سر میں تو اب یوزڈ ہو چکا ہوں، میں روز یہاں سے آفس سارا بند کر کے جاتا ہوں، لیکن صبح جب میں آتا ہوں تو میرے آنے سے پہلے آفس کی لائٹس بھی چل رہی ہوتی ہیں اور پنکھے بھی۔
یہی نہیں، جو آپ لوگوں کے سارے ٹی مگز ہوتے ہیں میں ان کو واش کر کے جاتا ہوں، دھو کر جاتا ہوں. صبح آتا ہوں تو ان کپ میں چائے لگی ہوتی ہے، کچھ آدھے کپ چائے کے رکھے ہوتے ہیں، جو ساری چائے ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن میں کسی سے یہ بات شیئر نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں خیر. میں اس کے ساتھ آفس میں آیا، باقی بھی کولیگس آنے لگ گئے، کام شروع ہو گیا. 1-2 دن کے بعد ہم لوگوں کے آفس میں ایک آئے، ہم لوگوں کے ورکر تھے، وہ آئے، کوئی کام تھا ان کو، کسٹمر آئے ان کے. تو ان کے ساتھ ان کی ایک بیٹی تھی جس کی ایج 13-14 سال تھی. تو وہ ان کا جو آفس تھا، جیسے کہ وہ پرانی بیرکس تھی، تو وہاں کے اس کے اراؤنڈس کافی زیادہ درخت وغیرہ تھے، پیپل کے درخت تھے. ان کے آفس کے بالکل باہر بھی جہاں پر گیٹ تھا وہاں پر پیپل کا بہت بڑا درخت تھا. تو وہ لڑکی جو تھی جس ٹائم سے آئی تھی، اس پیپل کے درخت کو دیکھتی ہی جا رہی تھی اور ہنستی جا رہی تھی اور کسی سے باتیں کر رہی تھی. اب وہ جو تھے وہ نوٹس کر رہے تھے کہ پتہ نہیں یہ لڑکی اس درخت کی طرف دیکھ کر کیوں ہنس رہی ہے، باتیں کر رہی ہے، اور میں اس کو اس طرح سے نوٹس کر رہا ہوں، یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے. بالآخر انہوں نے پھر اپنا کام شروع کر دیا. جب وہ لڑکی آئی آفس میں تو آ کر یہ کہتی ہے انکل آپ لوگ یہاں پر کیسے رہتے ہیں؟ جس پر انہوں نے کہا کہ کیا مطلب کیسے رہتے ہیں؟ تو اس کا یہ کہنا تھا کہ انکل یہ جگہ تو بہت زیادہ ہانٹیڈ ہے، یہاں پر بہت زیادہ جنات ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ میں جنات کو دیکھتی بھی ہوں اور جنات سے ہم کلام بھی ہوتی ہوں. آپ کے اس پیپل کے درخت کے اوپر بھی بہت جنات ہیں. انہوں نے فوراً اس کے فادر کی طرف دیکھا تو انہوں نے بھی آگے سے اس کی بات سے ایگری ہوئے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری بیٹی کو غیر مرئی مخلوقات جنات نظر آتے ہیں اللہ کی طرف سے، یہ دیکھ بھی لیتی ہے، ان سے ہم کلام بھی ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس لڑکی سے پھر ہم نے پوچھا کہ تمہیں یہاں کہاں کہاں جنات نظر آ رہے ہیں؟ جس پر اس کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر جنات نہیں ہیں. آپ کے آفس کے روف ٹاپ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس درخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے بہت جگہ پر جنات دیکھے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ بات یاد آئی کہ جب میں آفس آیا تھا تو اسی وجہ سے سارے آفس کی لائٹس اور پنکھے چل رہے تھے، اور جو پی این ہے اس کے ساتھ بھی یہی معاملات ہوتے تھے. یہ ایک سٹوری تھی جو فرحان سر نے شیئر کی یو اے ای سے. بہت شکریہ فرحان آپ کا. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے. وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ایک شخص کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ واچ مین تھا. وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ راول پنڈی کے ایک علاقے میں تھے، تو وہاں پر ایک آفیسر ٹائپ ہی آدمی تھے، وہ کافی اپروچ والے تھے. تو انہوں نے اپنے انڈر کافی زیادہ لوگ رکھے ہوئے تھے جو وہاں پر ان کے علاقے کا، ان کے گھر کے جتنا بھی حصہ تھا، جو ان کی سوسائٹی تھی اس کا پہرا دیا کرتے تھے. تقریباً ہم لوگ 6-7 لوگ تھے. تو ہم لوگ وہاں پر ان کی اس سوسائٹی کا، ان کے گھر کا، مختلف پوائنٹس کا ہم لوگ رات کے ٹائم پہرا دیا کرتے تھے. ہم لوگوں کی وہاں پر باقاعدہ ڈیوٹی ہوتی تھی، وہ ہمیں اسکیپس پے دیا کرتے تھے. ایک دفعہ ایسا ہوا، ہم لوگ جب آفس پہنچے تو پتہ چلا کہ 3-4 لڑکے چھٹی پر ہیں. آج ہم لوگ کم تھے، تو انہوں نے ہمیں کچھ پوائنٹس بتا دیے کہ اس جگہ پر آج تم لوگ رات کے ٹائم پہرا دے دینا. میری جس جگہ پر سائٹ تھی وہ بھی بالکل ایک سنسان سا سوسائٹی کا حصہ تھا. تو رات 1 بجے کا ٹائم تھا، میں اپنے بائک پر تھا. تو میں اپنا راؤنڈ پورا کرتا کرتا بالکل اس کے کارنر پر آتا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں، وہاں پر ایک عورت کھڑی ہے. اس عورت نے برقع پہنا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی تھی. جب میں نے ٹائم دیکھا مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ تو بالکل جیسے اس سوسائٹی کا اینڈ ہے اور یہاں پر تو کوئی گھر بھی نہیں ہے، تو پھر یہ عورت یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ جیسے وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی اس عورت کو نوٹس کر رہا تھا، اس عورت نے مجھے آواز دی اور کہا میری مدد کیجیے، میری بچی بہت زیادہ بیمار ہے، مجھ سے اٹھایا نہیں جا رہا ہے اسے، آپ ہمیں ہمارے گھر پہنچا دیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا آپ کون ہیں اور اتنی رات کو یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ اسے یہ کہا کہ بس پاس میں ہمارا گھر ہے، ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس سے واپس آ رہی تھی تو مجھ سے اٹھا کر چلا نہیں جا رہا. خیر وہ کہتے ہیں میں نے ان دونوں کو بائک پر بٹھایا، جس طرف اس نے مجھے کہا میں ان لوگوں کو لے گیا. اب وہ اس سوسائٹی سے بھی آگے کا حصہ تھا اور بالکل ہی سنسان اور ویران تھا. وہاں پر کافی زیادہ درخت اور جھاڑیاں تھیں. جب میں وہاں پر پہنچا تو اس عورت نے کہا بس ہمیں یہیں پر اتار دیں. تو میں نے ان سے مخاطب ہو کر یہ کہا یہاں تو مجھے کوئی گھر نظر نہیں آ رہا. اس عورت نے کہا بس آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں یہیں پر اتار دیں.
وہ کہتے ہیں میں نے اس ماں بیٹی کو وہاں پر اتارا اور میں صرف دیکھنے لگ گیا کہ یہ کدھر جاتی ہے۔ میرے سامنے وہ درختوں اور جھاڑیوں کے پاس گئی اور ایک دم سے غائب ہو گئی۔ کہتے ہیں جب وہ غائب ہوئی میں بہت ڈر گیا۔ میں فوراً سے بائک سے واپس ادھر ان کے گھر آیا، میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ کہ یہ کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی غیر مرئی مخلوقات تو جنات، تو آپ نے ان کی مدد کر دی ہے، تو اگر ان کی مدد کریں تو یہ بعض اوقات بڑا فائدہ بھی دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وقت گزرتا گیا، میرے کچھ مسئلے مسائل بھی تھے، اللہ کے کرم سے وہ بھی حل ہونے لگ گئے۔ ایک دن دوپہر کا ٹائم تھا، میں اپنے گھر بیٹھا ہوا تھا تو میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ جب میں باہر گیا دروازے پر دیکھا تو وہی عورت اور اس کے ساتھ وہی بچی تھی۔ اس نے یہ کہا کہ آپ نے ہماری مدد کی تھی، آپ کو یاد ہے؟ اس آدمی نے کہا جی میں نے آپ کی مدد کی تھی، لیکن آپ کو میرا گھر کیسے پتہ چلا؟ اس عورت نے کہا کہ بس مجھے پتہ چل گیا، میں نے آپ کو بہت ڈھونڈا لیکن بالآخر آپ مجھے مل ہی گئے۔ میں نے اسی جگہ پر آپ کا کافی انتظار بھی کیا لیکن آپ واپس نہیں آئے، تو آپ نے ہماری مدد کی تھی، یہ ایک چھوٹی سی ہم بھی آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نے مجھے ایک انویلپ دے دیا، میں نے وہ انویلپ پکڑ لیا کہ پتہ نہیں اس میں کیا ہے کیا نہیں۔ اس عورت نے کہا بس آپ اس کو ہمارے جانے کے بعد آپ کھول کر دیکھ لینا۔ وہ کہتے ہیں میرے ذہن سے اس ٹائم ان سے یہ پوچھنا ہی میں بھول گیا کہ آپ میری آنکھوں کے سامنے میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تھے، تو آپ کون ہیں کہ ان سے میں پوچھ سکتا؟ لیکن اس نے مجھے موقع ہی نہیں دیا۔ اس نے مجھے وہ انویلپ دیا اور کہا کہ بس اب آپ جائیں، ہم لوگ بھی جا رہے ہیں۔ میں نے انہیں بہت روکنے کی کوشش کی لیکن وہ رکی نہیں، وہ چلی گئی۔ یہاں تک کہ جب میں نے دروازہ بند کیا مجھے پھر خیال آیا کہ میں کیوں نہ ان کو چائے پانی پلا کر بھیجوں۔ جیسے میں نے باہر جھانک کر دیکھا تو دور دور تک کسی کا نام و نشان نہیں تھا، وہ پھر غائب ہو گئی۔ اب میں ڈر بھی گیا، تجسس میں بھی تھا۔ میں نے جلدی سے جب انویلپ کھول کر دیکھا اس میں کافی زیادہ پیسے تھے اور اس کے اوپر باقاعدہ لکھا ہوا تھا کہ آپ نے ہماری مدد کی ہے، یہ اس کا انعام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان پیسوں سے پھر میں نے اپنی ضرورت پوری کی، جو میرے کچھ کام تھے جن میں میں بہت پریشان تھا، اللہ کی طرف سے وہ مدد آئی اور میں نے اپنی وہ مدد کر لی۔ یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے شیئر کی مانچسٹر سے۔ بہت شکریہ وقاص صاحب کا۔ لسنرز یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshirmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بیسٹ، اللہ نگہبان۔